مہکتا دامن ہندی اردو سٹوریز۔ آپ دیکھ رہے ہیں گھٹتی محبت دوسری اور آخری قسط۔ کہانی کی دوسری اور آخری قسط شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر ہماری یہ محنت آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں اور بہتر لکھنے کی ہمت دیتا ہے۔ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے، ہمیں آپ کی باتیں پڑھ کر سچ مچ بہت خوشی ملتی ہے۔ اور ہاں، اس کہانی کو اپنے دوستوں اور اپنوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ محبت اور جذبات کی یہ داستان اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ فیروز کے لہجے کی نفرت اس کی روح پر شعلے برسا رہی تھی۔ فیروز نے اس کی گردن کو زور سے جھٹک دیا۔ اس کی چیخ نکل گئی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ فیروز لاپرواہ اور بے حس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وحشی درندہ بھی ہوگا۔ فیروز نے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ تمہیں اوقات سے زیادہ مل گیا ہے، اسی لیے بڑھ چڑھ کر بول رہی ہو۔ آئندہ میری آگے زبان چلائی تو زبان کاٹ کے رکھ دوں گا، یاد رکھنا۔ تمہیں مفت میں برداشت نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھنا تمہارا ایسا انجام کروں گا کہ آخری سانس تک یاد رکھو گی۔ وہ اسے بے دردی سے بیڈ پر پھینکتا ہوا بولا۔ سبیرہ کے سر اور گردن میں ناقابل برداشت درد اٹھا۔ روح کی تکلیف جسم کی تکلیف سے بڑھ کر تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ فیروز غصے میں کاغذات اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ سبیرہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور غور سے خود کو دیکھنے لگی۔ کیا وہ واقعی اس قدر بدصورت تھی؟ کیا کم صورت لڑکیوں کو خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ کیا وہ شوہر کی محبت کی حقدار نہیں ہوتی؟ اپنی صورت بنانا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسے جیسا خدا نے چاہا بنا دیا۔ وہ خدا کی مرضی میں خوش تھی۔ اس نے اپنی کمصورتی کا غلہ نہیں کیا تھا۔ خدا بہتر جانتا تھا کہ کس شخص کو کس طرح بنانا ہے۔ دنیا کو خدا کی بنائی صورتوں پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ کوئی اس پر غم بانٹنے والا نہیں تھا۔ وہ روتی رہی۔ وہ اپنی نصیب پر رو رہی تھی۔ فیروز نے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ رضیہ سلطانہ سے پتہ چلا کہ وہ زمینوں پر گیا ہوا ہے۔ وہ چپ چاپ ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے اب فیروز کے آنے سے دلچسپی نہیں رہی تھی۔ نہ جانے اس کے کیا ارادے تھے، وہ کیسے کاغذات تھے جن پر وہ اس کے سائن چاہتا تھا۔ اسے اب فیروز کے پلٹ آنے کی امید بھی نہیں رہی تھی۔ ایسے میں رضیہ سلطانہ کے بھائی کی بیٹی کی شادی کا ہنگامہ اٹھ گیا۔ انہیں گاؤں جانا پڑا۔ فیروز نے وہیں سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ شاید وہ اب سبیرہ کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسے زندگی کیسے گزرے گی؟ کب تک ایسے ہی چلتا رہے گا؟ وہ سوچتی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملتا۔ گاؤں جا کر بھی اس کا دل نہ بہلا۔ رضیہ سلطانہ خوش تھی اور مہمانوں میں بزی رہتی۔ سبیرہ کو الگ کمرہ دیا گیا، لیکن زیادہ وقت وہ دلہن سدرا کے کمرے میں گزارتی، جہاں مہمان لڑکیاں جمع ہوتی کہ شاید اس رونق سے اس کا دل بہل جائے۔ دل میں اداسی چھائے ہو تو باہر کی رونقیں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ سدرا سے چھوٹی حوریا ہر آنکھ کا مرکز تھی، ہر کسی کی نگاہوں میں تھی۔ گلابوں جیسی رنگت، بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں، کالے رات جیسے بال، تو قدرت کا شاہکار تھی۔ اسی خوبصورتی نے اسے تھوڑا مغرور اور اکھڑ بنا دیا تھا۔ میزبان ہونے کے باوجود اس نے سبیرہ سے نہ کوئی بات کی تھی، نہ کسی چیز کے بارے میں پوچھا تھا، بلکہ وہ تو سبیرہ کے پاس بیٹھی تک نہ تھی۔ بس سارا وقت رضیہ سلطانہ کے ساتھ چپکی رہتی۔ لگتا تھا وہ بڑی لاڈلی بھتیجی تھی۔ رضیہ سلطانہ نے حوریہ سے سبیرہ کو مہندی لگانے کو کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی سبیرہ کے پاس آ گئی۔ اس کے ہاتھوں کی مہندی ہلکی پڑ گئی ہے۔ بڑی اچھی سی مہندی لگانا، یہ بھی نئی دلہن ہے، رضیہ سلطانہ نے مسکراتے ہوئے ہدایت دی۔ حوریہ سبیرہ کو لے کر کمرے میں آ گئی اور بڑے خوبصورت ڈیزائن کی مہندی لگانے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی، یوں جیسے وہ اپنا آپ چھپانا چاہ رہی ہو لیکن چھپا نہ رہی ہو۔ ہاتھوں کی الٹی طرف مہندی نہ لگوائیں، آپ کے ہاتھوں پر سوٹ نہیں کرے گی، حوریہ نے سبیرہ کے سانولے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سبیرہ حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ یہ طنز تھا یا حسد، وہ سمجھ نہیں پائی۔ کبھی کبھی حسد کو چھپانے کے لیے لوگ طنز کا سہارا لیتے ہیں۔
सिद्रा ने हूरिया को आंखें दिखाई। उसे भी हूरिया का ये अंदाज बहुत बुरा लगा था। अरे भाभी, हूरिया यूं ही मजाक कर रही है, भला दुल्हन के हाथ भी मेहंदी के बगैर अच्छे लगते हैं। सिद्रा ने सबीरा का दिल बढ़ाया। सबीरा ज़बरदस्ती मुस्कुराई। शादी के घर में वो मेज़बानों से क्या गिला करती। इनकी शादी को 2 महीने हो गए हैं, कब तक नई दुल्हन रहेंगी। हूरिया मेहंदी के कोन टेबल पर रखते हुए बोली, तुम छोड़ो, भाभी को मेहंदी मैं लगाती हूँ। सिद्रा बेड से उठकर सबीरा के पास आ बैठी। सबीरा हूरिया की बदतमीजी समझ नहीं पा रही थी। आप बुरा ना मानिएगा भाभी, हूरिया छोटी होने की वजह से बहुत ज़िद्दी और बदतमीज़ हो गई है। किससे क्या बात करनी है इसे पता ही नहीं है। सिद्रा बेहद शर्मिंदा थी। कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। सबीरा ज़बरदस्ती मुस्कुराई। शादी से पहले लड़कियां अक्सर यूं ही मुंहफट और लापरवाह होती हैं। इसकी भी शादी होगी तो ठीक हो जाएगी। सिद्रा सबीरा के उल्टे हाथ पर मेहंदी लगाते हुए बोली, हूरिया की बात कहीं तय हुई है? सबीरा ने पूछा। नहीं, अभी तो वो छोटी है, इंटर के इम्तिहान दिए हैं, सिद्रा ने बिजी अंदाज में कहा। रात को मेहंदी का फंक्शन था। सबीरा के माँ बाप को बारात वाले दिन आना था। सबीरा को खबर मिली कि फ़िरोज़ आ गया है। औरतों और मर्दों का पोर्शन अलग अलग था, इसीलिए वो उसे देख ना सकी। मेहंदी का फंक्शन घर के सहन में किया गया था। सबीरा ने पीले रंग का फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पहना, खूब सारे जेवर पहने, बालों में परांदा डाला और फ़िरोज़ के आने का इंतज़ार करने लगी। उसे यकीन था फ़िरोज़ अंदरूनी हिस्से में ज़रूर आएगा, कम से कम मेज़बानों और रज़िया सुल्ताना से मिलने। वो गए दिनों की तलख़ी भुला देना चाहती थी। मेहंदी की रस्म शुरू हुई। सबीरा एक अलग थलग कुर्सी पर आ बैठी। बिना इरादा ही वो हूरिया की कड़वी बातें सोचे जा रही थी। आखिर हूरिया के अंदाज में इतनी कड़वाहट क्यों थी? उसने हूरिया की तलाश में नज़रें दौड़ाई तो वो उसे कहीं नज़र नहीं आई। हैरत की बात थी, उसे तो सिद्रा के साथ होना चाहिए था। काफ़ी देर गुजर गई, यहाँ तक कि खाना भी खुल गया था। सबीरा बेहद हैरान हुई। क्या हूरिया को बहन की शादी की कोई खुशी नहीं है? उसके अलावा और लोगों ने भी हूरिया की गैर हाजिरी को नोट किया। वो जहेज़ रखवा रही है, सुबह सारा सामान भिजवाना है ना, इसीलिए वो बिज़ी है। किसी कज़िन ने लोगों को तसल्ली करवाई। शादी के घर में काम धंधों और जिम्मेदारियों की कमी नहीं होती, सो लोगों ने इस बात को समझ लिया। सबीरा भी लोगों के हुजूम में रज़िया सुल्ताना को ढूंढती हुई उनके पास आ बैठी। उसके हाथों पर मेहंदी का रंग खूब गहरा चढ़ा हुआ था। वो बिना इरादे ही अपना हाथ देखने लगी। उसके हाथ मेहंदी की खुशबू और रंग से सजे हुए थे। वो हाथ जिन्हें फ़िरोज़ ने कभी नहीं थामा था। वो किसी हमसफ़र के लम्स को तरसते ही रहे। सबीरा की आंखें बेइख्तियार ही भीग गई। कुछ लम्हे बाद हूरिया सीढ़ियों से आती दिखाई दी। ऑरेंज गोटे वाला गरारा पहने हुए वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने फूलों का जेवर पहना हुआ था। ऑरेंज गोटे वाला दुपट्टा जिसके चारों तरफ किरण लगी हुई थी, कंधे की एक तरफ ओढ़ा हुआ था। हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ और मोतियों के गजरे पहने हुए थी। उसकी गोरी रंगत खूब दमक रही थी। उसके चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट नाच रही थी। वो सीधी सिद्रा के पास आई और उसके साथ बैठकर तस्वीरें खिंचवाने लगी। कुछ लड़कियां कितनी खूबसूरत होती हैं, सबीरा ने हूरिया की काजल लगी बड़ी आंखों को देखते हुए सोचा। हूरिया सिद्रा को मिठाई खिला रही थी और खूब हंस रही थी। यूं ही उसकी नज़र सबीरा पर पड़ी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। सबीरा ने उसके रिएक्शन को बहुत शिद्दत से महसूस किया। जिस एहसास ने उसे चौंकाया वो कोई आम एहसास नहीं था। हूरिया की आंखों में सिर्फ नापसंदीदगी ही नहीं थी, बल्कि रूह में ठंडक उतारती नफरत भी थी। इस नफरत की क्या वजह थी, सबीरा भी नहीं समझ पा रही थी। रात को अपने कमरे में आकर उसने ड्रेस बदला और सोने के लिए लेट गई। जिन शादियों में कोई जान पहचान के लोग नहीं, यह एंजॉयमेंट थकन का रूप धार लेती है। सबीरा को हवेली के कोने वाला कमरा दिया गया था। ये कमरा सबसे अलग थलग था, इसीलिए यहाँ तक शोर शराबा नहीं पहुँचता था। वो अपनी सास रज़िया सुल्ताना के मायके वालों को ज़्यादा नहीं जानती थी। बाहर अमावस की रात थी, उसके किस्मत की तरह अंधेरी रात। जाने किस वक्त उसकी आंख लग गई थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे झिंझोड़ रहा है। उसने मुश्किल से आंखें खोले तो खुद पर हूरिया को झुका पाया। कुछ लम्हे तक तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया था। ज़हन अपनी नींद के असर में था।
نائٹ بلب کی روشنی میں کالی شال لپیٹے حوریہ اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اٹھیے بھابھی، جلدی اٹھیے۔ حوریہ نے اس کا کندھا زور سے ہلایا۔ سبیرہ مشکل سے اٹھ بیٹھی اور حیرت سے حوریہ کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں کوئی وال کلاک نہیں تھا کہ وہ ٹائم دیکھ سکتی۔ بھلا اس وقت حوریہ کو اس سے کیا کام آن پڑا تھا؟ کیا ہوا، خیریت تو ہے تم اس وقت؟ سبیرہ نے بھاری سر کو ہاتھ سے دبایا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، باہر فیروز بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے سلیپر پہن لے اور میرے ساتھ آئیں۔ سبیرہ نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کا ذہن ایک دم نیند سے جاگ چکا تھا۔ حوریہ نے اس کی چپل سامنے کی اور اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ کیا ہوا ہے حوریہ؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، ایسی کیا بات ہو گئی کہ صبح تک کا انتظار نہیں کیا جا سکتا؟ سبیرہ کا دل کسی انہونی کے ڈر سے کانپنے لگا۔ آپ تو کسی وکیل کی طرح سوال کر رہی ہیں۔ میں نے آپ کے شوہر کا پیغام آپ کو دیا ہے۔ آپ کے ابو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ فیروز بھائی آپ کو لینے آئے ہیں۔ رات کے اس وقت وہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے اپنی امی کو بتا دیا ہے۔ اب جلدی چلیے، کہیں وہ غصے میں آ کر واپس نہ چلے جائیں۔ ابو کی طبیعت خراب ہے؟ یہ سنتے ہی سبیرہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے سلیپر پاؤں میں پہنے، قریب رکھی کرسی سے چادر اٹھا کر اوڑھی۔ حوریہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گئی، جہاں ہر طرف اندھیرا تھا۔ اوہ، موبائل اور بیگ تو لے لوں۔ گھبراہٹ میں سبیرہ کو یاد آیا، خدا جانے ابو کو کیا ہو گیا ہے کہ رات کے اس پہر ایمرجنسی میں اسے جانا پڑ رہا ہے۔ اس کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ رہنے دو، فیروز بھائی کے پاس فون ہے، میں آپ کی ساری چیزیں پھپھو کے حوالے کر دوں گی۔ حوریہ اسے واپس پلٹنے کی چھوٹ ہی نہیں دے رہی تھی اور تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ایسی جلدی اور تیزی میں سبیرہ کو کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ ذہن میں صرف ابو کی خراب طبیعت سوار تھی۔ میرے پیارے ابو، اس کی آنسوں سے آنسو بہنے لگے۔ حویلی کے کمرے کے سب دروازے بند تھے۔ حوریہ اسے پچھلی طرف کے دروازے تک لے آئی۔ فیروز بائی کی گاڑی اس طرف کھڑی ہے۔ سبیرہ نے یہ راستہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تو بس سامنے والا راستہ دیکھا تھا۔ حویلی میں کون کون سے راستے ہیں اسے بالکل بھی نہیں پتہ تھا۔ باہری دروازہ بغیر آواز کے کھل گیا۔ باہر فیروز کی گاڑی کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد فیروز بھی گاڑی سے اتر کر قریب آ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور بھی بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے ابو کو؟ کیا کوئی سیریس بات ہے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہاں کوئی بات نہیں ہو سکتی، تم حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جلدی گاڑی میں بیٹھو، تمہیں جلد ان کے پاس پہنچانا ہے، فیروز نے نرم آواز سے کہا۔ یہ لہجہ اور یہ انداز تو فیروز کے نہیں تھے۔ ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ جس نے اسے یوں بدل ڈالا تھا؟ سبیرہ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ فوراً گاڑی میں جا بیٹھی۔ ڈرائیور نے پھرتی سے گاڑی سٹارٹ کی اور ہلکی رفتار سے آگے بڑھ گیا۔ فیروز آگے بیٹھا تھا۔ اس نے شاید ڈرائیور کی موجودگی کی وجہ سے سبیرہ کو خاموشی کا اشارہ کیا تھا۔ سبیرہ بے آواز روتی رہی۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ ایسی جلدی اور گھبراہٹ طاری ہوئی تھی اس پر کہ وہ الماری سے بیگ نکالنا بھی بھول گئی تھی۔ اس کا موبائل بیگ میں ہی پڑا تھا۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ایک دم سے نیند سے جاگنا اور پھر ایسی خبر اس کے ہوش ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ گاڑی دھیمی رفتار سے بڑھ رہی تھی۔ شاید اندھیرے کی وجہ سے گاڑی کی سپیڈ آہستہ رکھی ہوئی تھی۔ سبیرہ کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے تھک کر اپنا سر سیٹس کی پیٹھ سے ٹکا دیا۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ سبیرہ نے چونک کر سر اٹھایا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ کچھ لوگ نقاب پہنے گاڑی کے سامنے بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ ڈرائیور کی کن پٹی پر پستول رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے فیروز پر بندوق تانی ہوئی تھی۔ چپ چاپ نیچے اترو، کسی کو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نقاب پہنا شخص سرد آواز میں بولا۔ دوسرے نے سبیرہ کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی۔ اگر آواز نکالی تو سب کو ادھر ہی بھون دیں گے۔ دوسرے نقاب پہنے شخص نے اپنی بھاری آواز میں دھمکی دی۔ ڈر سے سبیرہ کا بدن کانپنے لگا۔ وہ شاید ڈاکو تھے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ جب ہوش جیب میں پستول رکھنے والا فیروز کسی قسم کی مزاحمت کیوں نہیں کر رہا۔ شاید اس کی طرح وہ بھی جلدی میں پستول لانا بھول گیا۔ باپ کی طبیعت کی خرابی اور یہ آفت، سبیرہ کے حواس اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ کیسی بھاری رات تھی یہ اس کی زندگی کی۔ کسی نے اس کا بازو تھاما اور وہ لوگ انجانے راستے پر چلنے لگے۔ لڑکی کو بے ہوش کر دو،
کوئی اجنبی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کسی نے اس کے منہ پر کوئی چیز رکھی اور اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تو خود پر تیز روشنی پھیلی محسوس کی۔ اس کا ذہن دھیرے دھیرے جاگنے لگا۔ وہ اندھیری رات، ابو کی خراب طبیعت، نقاب پہنے ڈاکو، اس کے ذہن میں سب گڑبڑ ہونے لگا۔ وہ کہاں تھی؟ اس پر اتنی تیز روشنی کیوں پڑ رہی تھی؟ اس نے کچھ لمحوں بعد آس پاس نظر دوڑائی تو بری طرح چونک گئی۔ وہ کسی گاڑی کے قریب سوکھی گھاس پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس پر کالی چادر پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ یہ کوئی ویران سا علاقہ تھا جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ قریب بڑے سے پتھر پر ڈرائیور سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا لباس، چہرہ اور بال مٹی سے بھرے تھے۔ سبیرہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور چادر سے خود کو ڈھانکا۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں موجود تھیں۔ بائیں ہاتھ میں پہنے ہیرے اور نیلم کی انگوٹھیاں بھی موجود تھیں۔ گلے میں سونے کی چین اور کانوں میں سونے کے ٹاپس بھی موجود تھے۔ اگر وہ ڈاکو تھے تو اس کے زیور کیوں نہیں لے گئے؟ اس کے ذہن میں سوال چکرانے لگے۔ یہ ڈرائیور یہاں ہے تو فیروز کہاں ہے؟ سبیرہ کا دل وہموں میں گھرنے لگا۔ ڈرائیور اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور سر جھکائے اس کے سامنے آ گیا۔ بی بی جی، میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہوش میں آیا ہوں۔ آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے، کون سا علاقہ ہے۔ میرے پاس موبائل فون بھی نہیں ہے۔ شاہ صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ نہ جانے وہ لوگ انہیں ساتھ لے گئے یا شاہ صاحب ان کے چنگل سے خود ہی باہر نکل گئے۔ کسی بات کی کوئی خبر نہیں ہے۔ نہ جانے وہ لوگ کون تھے۔ میرا خیال ہے انہوں نے کسی اور کے دھوکے میں ہمیں اغوا کر لیا تھا اور بعد میں یہاں چھوڑ گئے۔ ڈرائیور ہاتھ باندھے کہہ رہا تھا۔ وہ گیہواں رنگ کا 22-23 سال کا جوان تھا۔ سبیرہ اسے نہیں پہچانتی تھی۔ فیروز کا ڈرائیور تو کوئی اور تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، سبیرہ نے چادر سے سر ڈھانکتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام جہاداد ہے جی۔ میرے بابا فضل داد شاہ صاحب کے ڈرائیور ہیں۔ میں تو جس شہر میں پڑھتا ہوں، بابا کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے کچھ دنوں کے لیے میں شاہ صاحب کے ڈرائیوری کے لیے آیا ہوں، وہ نظریں جھکائے ہوئے بولا۔ سبیرہ کے دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈو جہاداد، اس نے جھاڑیوں کے جھنڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بی بی جی، کوشش کرتا ہوں۔ یہاں سے جتنی جلدی ممکن ہو نکلنا چاہیے۔ آپ میرے پیچھے آئیے۔ جہاداد جھاڑیوں میں راستہ بنانے لگا۔ سبیرہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ فیروز کہاں تھا اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ کہیں وہ لوگ فیروز کے تو پیچھے نہیں آئے تھے؟ فیروز کے کام بھی تو ایسے تھے۔ اس کے لیے دشمنیاں پال لینا کون سی بڑی بات تھی؟ وہ لگاتار سوچے جا رہی تھی۔ اندھیری رات گزر گئی تھی۔ یہ روشن دن اسے اس رات سے زیادہ ڈرا رہا تھا۔ وہ سب کو فیروز کی غیر موجودگی کی کیا وجہ دیکھی؟ نہ جانے حویلی پہنچ کر لوگوں کا کیا ری ایکشن ہو۔ شاید ان لوگوں کی غیر موجودگی کی خبر حویلی تک پہنچ چکی ہو اور شاید پولیس انہیں تلاش بھی کر رہی ہو۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں بھی دکھ گئے۔ گلا پیاس سے سوکھنے لگا۔ کہیں کسی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جسم کمزوری کی دہائی دے رہا تھا۔ یہ کوئی جنگلی علاقہ تھا۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی تو تھک کر راستے میں ہی بیٹھ گئی۔ بی بی جی، میں ذرا دور کچی آبادی کا نشان دیکھ رہا ہوں، بس آپ کو تھوڑی اور ہمت کرنی پڑے گی، جہاداد تھکن سے چور لہجے میں بولا۔ سبیرہ نے کچھ لمبے سانس لیے اور چلنے کو تیار ہو گئی۔ کچی آبادی پہنچ کر انہوں نے ایک سرائے کے خاندان سے مدد مانگی۔ شاہوں کی بیٹی پر کیا وقت آ پڑا تھا؟ وہ دھول مٹی میں پیدل چلتی کچی آبادی کے غریب لوگوں سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس غریب خاندان نے ان کی ہر ممکن مدد کی، کھانے پینے کو بھی دیا اور راستے بھی بتا دیے۔ کہیں سے فون نہیں ہو سکتا؟ مجھے ضروری فون کرنا ہے، سبیرہ نے جہاداد سے کہا۔ بی بی جی، یہ علاقہ بہت پچھڑا ہے، یہاں تو موبائل کے سگنل بھی نہیں آتے، جہاداد لاچار لہجے میں بولا۔ وہ خود اس اچانک پڑنے والی آفت پر بوکھلا گیا تھا۔ مالکوں کی لڑکی اس کی ذمہ داری بن چکی تھی۔ وہ حالات کے اس رخ پر خود بھی حیران تھا۔ بڑی سڑک سے انہوں نے بس پکڑی اور روانہ ہو گئے۔ تھوڑے بہت کرائے کا انتظام ہوا تھا۔ سبیرہ پریشان تھی کہ حویلی جائے یا اپنے شہر کا رخ کرے۔ جہاداد نے بتایا کہ شہر جاتے جاتے تک انہیں 1 دن اور لگ جائے گا، اسی لیے حویلی جانا بہتر ہوگا، کیونکہ وہاں کا راستہ کم تھا اور رضیہ سلطانہ بھی ضرور ابھی تک وہیں موجود ہوں گی۔
جب وہ لوگ حویلی پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ سبیرہ نے خود کو چادر میں اچھی طرح چھپا رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں حویلی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ پیچھے کھڑے جہادات کے دل میں بھی کوئی عجیب سا احساس جاگا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتے ہی دروازہ خود ہی کھل گیا۔ سامنے ہی حوریہ کی ماں کھڑی تھی۔ ان کے پیچھے اور بھی چہرے نظر آ رہے تھے۔ یہ حیرت کی بات تو نہیں تھی۔ شادی والا گھر تھا، لوگوں کا ہونا یقینی تھا۔ حوریہ کی ماں کچھ کہے بنا ہی ہٹ گئی۔ سبیرہ اندر آ گئی۔ حوریہ کی ماں نے جہادات کو بھی اندر بلا لیا۔ وہ جھجکتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ دونوں صحن کے بیچ میں کھڑے تھے۔ آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ شور نہیں تھا، صرف فسفساہٹ تھی۔ عورتوں کے ہجوم میں کہیں اسے اپنی ساس رضیہ سلطانہ کا چہرہ نظر آیا۔ اسے سب کے چہروں کو دیکھ کر ایک انجانے ڈر کا احساس ہوا۔ لوگوں کے چہرے اس حد تک کیوں بدل گئے تھے؟ لوگوں کے ہجوم نے اس نے رضیہ سلطانہ کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ نے اس کا دماغ روشن کر دیا۔ پیچھے کڑا جہادات بھی لمحے بھر کو لرز گیا۔ سچے لوگوں کو ڈر نہیں ہوتا، اسی لیے وہ بنا ڈر کے یہاں تک آ گئے تھے۔ لیکن اگر ذرا سوچتے تو سماج کی حد بندیاں اور روایتیں انہیں یہاں آنے سے روکنے پر مجبور کر دیتی۔ دنیا جھوٹ پر یقین کر لیتی ہے لیکن سچ کی گواہی نہیں آتی۔ جہادات پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ اسے ایک لمحے میں احساس ہو گیا کہ دنیا اس سے سچائی کی گواہی کی مانگ کرے گی۔ سبیرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے رضیہ سلطانہ کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کوئی کہانی مت سنانا سبیرہ، ہمیں سب خبر ہو چکی ہے۔ سبیرہ، فیروز کی بے رخی تمہیں بری راہ پر چلنے پر مجبور کر دے گی، اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ مرد کی بد کرداری کا سماج برا نہیں مانتا، لیکن عورت کی بد کرداری گالی بن جاتی ہے۔ رضیہ سلطانہ کے لہجے میں شوروں کی لپک تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ سب لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مہندی کی رات فیروز مجھے لینے آئے تھے۔ حوریہ یہ بات جانتی ہے۔ وہی مجھے جگانے آئی تھی کہ ابو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ راستے میں ہمیں کچھ ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا۔ بہت مشکل سے میں اس ڈرائیور کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ فیروز کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ سبیرہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ لوگوں کی آوازیں اونچی ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بھابھی؟ میں تو مہندی کی رات آپ سے ملی بھی نہیں۔ اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے مجھے کیوں پھنسا رہی ہیں؟ میں نے تو فیروز بھائی کو مہندی کی رات دیکھا بھی نہیں۔ جھوٹ بولنے کا اور لوگوں پر الزام لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھابھی۔ گناہ ظاہر ہو جائے تو اسے چھپانا بے وقوفی ہوتی ہے۔ رضیہ کے لہجے میں بیگانگی اور نفرت تھی۔ سبیرہ حیران پریشان اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل سکے۔ اس کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے منع کر دیا۔ اس کا سر پوری طرح چکرانے لگا۔ ہجوم کے پیچھے اس نے فیروز کی جھلک دیکھی۔ اسے لگا اسے وہم ہوا ہے۔ فیروز کا سایہ آہستہ آہستہ قریب آنے لگا۔ فیروز اس کے کانپتے ہونٹوں سے سرگوشی بھری آہا نکلی۔ فیروز زندہ سلامت تھا، اس کے سامنے تھا، اس سے پہلے گھر میں موجود تھا۔ فیروز، انہیں آپ بتائیں کہ آپ مجھے لینے آئے تھے۔ ابو کی طبیعت خراب تھی راستے میں۔ وہ فیروز کی طرف لپکی تھی لیکن اس کے الفاظ ہونٹوں میں ہی رہ گئے۔ فیروز کے تھپڑ نے اسے زمین پر گرا دیا۔ اسے لگا جیسے وہ آسمان سے زمین پر گری ہو۔ تم بد کردار عورت، رات کے اندھیرے میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگتے ہوئے تمہیں میرا نہیں تو اپنے بوڑھے ماں باپ کا بھی خیال نہیں آیا؟ تمہارا باپ بالکل ٹھیک تھا، اس کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بناتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں نے یہاں آ کر تمہاری شکل تک نہیں دیکھی اور اپنا گناہ چھپانے کے لیے تم نے مجھے بھی ساتھ گھسیٹ دیا۔ کتنی بار میں نے جہادات کو گھر پر آتے اور بے مقصد بیٹھے دیکھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس حد تک گر سکتی ہو۔ یہ ایک ایسے ڈاکو تھے جنہوں نے تمہارا ایک زیور تک نہیں لیا۔ فیروز کی آواز میں بجلی جیسی گرج تھی۔ لوگوں کی نظریں سبیرہ پر جم گئی۔ شاہ صاحب، یہ الزام ہے۔ پیچھے کھڑا جہادات چیخ اٹھا۔ فیروز کا ہاتھ اٹھا اور جہادات منہ کے بل پیچھے گرا۔ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے۔ اگر میں خود گھر سے گئی ہوتی تو واپس کیوں آتی؟ آپ لوگ میرے یقین کریں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں اس لڑکے کو جانتی تک نہیں۔ یہ فیروز کے ڈرائیور کا بیٹا ہے اور فیروز کے ساتھ ہی آیا تھا۔ وہ رو رو کر چیختی رہی۔ اس کے ہونٹوں سے نکلا خون گردن تک آ رہا تھا۔ اس کی روح تکلیف سے زخمی ہو گئی تھی۔ وہ تو اسی لیے آئے ہو کہ راستے میں میرے بھیجے گئے بندوں نے تمہیں پکڑ لیا تھا
اور تمہیں یقین دلایا کہ اگر تم خود یہاں آ جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تم جیسے چالاک لوگوں کو ٹریپ کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ اپنی سمجھ میں تم نے عقل مندی کا فیصلہ کیا۔ فیروز کی آواز اس کی روح پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ غلط ہے یہ سب، جھوٹ ہے۔ فیروز تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگا؟ اپنی پاک بیوی پر الزام لگانے سے پہلے تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ خدا سے ڈرو فیروز، اتنا بڑا گناہ نہ کماؤ، سبیرہ چیختے ہوئے بولی۔ اس کا وجود آنسوں میں ڈوب گیا۔ دنیا کے منصف مانگتے ہیں گواہی آسمانوں کی، پر کسی عورت کے لیے اب آسمانوں سے گواہی نہیں اترتی۔ کسی مظلوم کے آنسوں کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ سرعام کسی مجبور کی ردا چھینی جاتی ہے تو اب کوئی دل نہیں دکھتا، کوئی آنکھ نم نہیں ہوتی، کوئی قاسم نہیں آتا۔ دولت کے ترازو میں انصاف بکتا ہے، انسان بکتا ہے۔ اندھیرے میں اسے لوگوں کے چہرے بھیانک لگ رہے تھے، اجنبی چہرے، اجنبی آوازیں، اجنبی باتیں۔ اس کی نم آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی اور ایک خاموش دعا مانگ کر چھپ گئی۔ آپ لوگ کچھ بھی کہیں، یہ عورت آوارہ ہے۔ پنچایت تو اس کا فیصلہ بعد میں کرے گی، میں اس کا شوہر اس عورت کو آوارہ قرار دیتا ہوں۔ یہ ایک غیر مرد کے ساتھ ایک رات گزار کر آئی ہے۔ اگر یہ جلتے کوئلوں پر بھی چلے تو بھی میں اس کا یقین نہیں کروں گا۔ فیروز کی آواز اس کے کانوں پر ہتھوڑے کی طرح برسی۔ سبیرہ کا ذہن آہستہ آہستہ اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ اسے لگا لوگ اسے سب کے سامنے مار رہے ہیں۔ جہاداد رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن دنیا مظلوم کی آواز پر کان بند کر لیتی ہے۔ سبیرہ کی آنکھیں بند ہونے لگی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے کس نے اسے گھسیٹ کر ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا۔ دنیا نے اسے بدچلن قرار دے دیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میری بیٹی اتنا غلط قدم نہیں اٹھا سکتی، یہ ضرور فیروز کی سازش ہے، وہ سچ کہہ رہی ہے۔ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ فردوس بیگم نے صوفے پر بیٹھے زاوش شاہ سے کہا۔ زاوش شاہ کا چہرہ ایک دم بوڑھا ہو گیا تھا، کندھے جھک گئے تھے، آنکھوں تلے کالا پن بڑھ گیا تھا۔ حالات اور واقعات اس کے خلاف ہیں، اس کی بیوقوفی نے یہ دن دکھایا ہے۔ پنچایت کا فیصلہ آخری ہوتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو خود کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ زاوش شاہ تھکی تھکی آواز میں بولے۔ ہماری معصوم اور سادی بچی نے اپنے شوہر پر بھروسہ کیا، اس پر اعتبار کیا۔ وہ نا تجربے کار تھی، نہیں جانتی تھی کہ مرد بھروسے اور اعتبار کے لائق نہیں ہوتے، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ سکتی ہیں، لیکن میں یوں تماشا نہیں دیکھ سکتی، میں عدالت میں جاؤں گی۔ انہوں نے میرے بچے کو قید میں رکھا ہوا ہے، میں ان پر کیس کروں گی، اپنے بچے کو رہائی دلواؤں گی، ہائی کورٹ میں رٹ دائر کرواؤں گی۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں وہ جانوروں کی طرح مار دی جائے اور ہم یوں تماشا دیکھتے رہیں؟ فردوس بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فردوس، زاوش شاہ دقت سے بولے، آپ کچھ نہیں بولیں گے اب؟ آپ نے اپنی کر لی، منع کرتی رہی کہ سبیرہ کی شادی فیروز جیسے وحشی درندے سے مت کریں، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔ اب میں آپ کی نہیں سنوں گی۔ یہ کوئی 18ویں صدی کا زمانہ نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی پتہ ہو جائے گا کہ ایسی گھٹیا سازش کا کیا انجام ہوتا ہے۔ فردوس بیگم تن فن کرتی باہر نکل گئی۔ انہوں نے زاوش شاہ کی ایک نہیں سنی تھی، انہوں نے فوراً ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی اور سبیرہ کو رہائی دلائی۔ سبیرہ کی حالت مردوں سے بدتر تھی، اس کے ذہن پر برا اثر ہوا تھا۔ سبیرہ کے کہنے پر ہی جہادات کو چھڑوایا گیا۔ اس کا باپ فضل شاہ روتا ہوا زاوش شاہ کے پاس آیا تھا۔ وہ رو رہا تھا کہ اس کا بیٹا بے گناہ ہے۔ سبیرہ کے لیے فردوس بیگم نے مشہور وکیل ہائر کیا، اس کا علاج چل رہا تھا۔ اس کی ذہنی حالت آدھی پاگلوں سی ہو گئی تھی۔ فردوس بیگم اسے اس حالت میں دیکھتی تو ان کا دل کٹ جاتا۔ اولاد کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اولاد کی تکلیف ماں باپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ برادری کے کچھ لوگ زاوش شاہ کے پاس آئے اور مایوس لوٹ گئے۔ تم اچھا نہیں کر رہے زاوش شاہ، لڑکے کو ہمارے حوالے کر دو، رواجوں کا بوجھ عورت کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ تمہارے بیٹی کا جرم ثابت ہے، ہم کسی اور قانون کو نہیں مانتے، ہمارا اپنا قانون ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ برادری کے بڑے لوگوں نے ظالمانہ لہجے میں کہا۔ میری بیٹی بے قصور ہے اور یہ بہت جلدی ثابت ہو جائے گا، مجھے تھوڑا وقت دو، زاوش شاہ نے کمزور لہجے میں کہا۔
برادری کے لوگ غصے میں دھمکی دیتے چلے گئے۔ زاویہ شاہ نے فردوس بیگم اور سبیرہ کو ایک فلیٹ میں بھیج دیا تھا جس کا پتہ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ بیٹی کی رخصتی نے مجھے غمزدہ نہیں کیا تھا، اس کی رسوائی نے مجھے توڑ ڈالا ہے۔ وہ فردوس بیگم سے کہنے لگی، آواز میں غم کی تھر تھراہٹ تھی، تم کچھ بھی کر لو یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ زاویہ شاہ کی بھوری آنکھوں میں ڈر کے سائے لہرانے لگے۔ وہ برادری والوں کی طاقت کو جانتے تھے۔ آپ کا ڈر آپ کو کمزور اور انہیں طاقتور بنا دے گا۔ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب زمانہ الگ ہے، زاویہ شاہ آپ دیکھیے گا انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ فردوس بیگم نے زاویہ شاہ کا حوصلہ بڑھایا۔ شوہر کے ڈر اور فکر کو جانتی تھی، لیکن یہ وقت کمزوری دکھانے کا نہیں تھا۔ برادری والے مجھے برادری سے نکال دیں گے، دیکھنا میں مروں گا تو کوئی کندھا دینے کو بھی نہیں آئے گا۔ زاویہ شاہ نے انگلیوں سے کنپٹی کو دباتے ہوئے کہا۔ ایک طرف بیٹی کی زندگی کا سوال تھا تو دوسری طرف خاندان سے کٹ جانے کا دکھ۔ مرنے کے بعد انسان کو اپنے اعمال کی فکر ہوتی ہے، اس بات کی نہیں کہ کتنی دنیا اس کو مٹی دینے آئی۔ اعمال کی تو آپ نے کبھی فکر نہیں کی، دنیا والوں کے آنے کی فکر ہے۔ فردوس بیگم کلس کر بولی، یہ آپ کی بدعمالی کی سزا ہے جو ہمارے بچے ان حالاتوں سے گزر رہی ہے۔ زاویہ شاہ نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید سچ کہہ رہی ہو تم، برے اعمال کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ زندگی غلط کاموں میں لگائے رکھی۔ بڑھاپا سیلف انالیسس کی سٹیج ہوتی ہے، انسان اعمال کے حساب کتاب میں بزی ہو جاتا ہے۔ زاویہ شاہ کا لہجہ کھویا کھویا۔ فردوس بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ وقت گزر جائے تو آہیں بھرنے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ آپ کا کیس بہت مضبوط ہے مسز زاویہ، وہ وقت دور نہیں جب آپ کی بیٹی کو انصاف مل جائے گا۔ سارے ثبوت ہمارے فیور میں جاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جھوٹ کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، اسی لیے وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ صبا فاروقی نے ایک ہاتھ سے چشمہ ٹھیک کیا اور دوسرے ہاتھ سے سامنے رکھی فائلیں فردوس بیگم کے سامنے رکھی۔ یہ ایک شاندار آفس تھا۔ صبا فاروقی نامور اور مشہور وکیل تھی اور ہیومن رائٹس ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ تھی۔ سبیرہ کا پورا جسم چادر میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگوں پر بہت پریشر ہے وکیل صاحبہ، لوگ مرد کی باتوں کو سچ اور عورت کی باتوں کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ فردوس بیگم نے بھیگے لہجے میں کہا، آپ کی بیٹی پر دنیا کی کوئی عدالت بدکاری کا الزام نہیں لگا سکتی۔ یہ اس کی میڈیکل رپورٹ ہے اور آپ کو جان کر شاید حیران ہو کہ رپورٹ کے مطابق آپ کی بیٹی ابھی تک کنواری ہے۔ اسے کسی دوسرے مرد تو دور اس کے شوہر نے کبھی نہیں چھوا۔ صبا فاروقی نے دھماکہ کیا۔ فردوس بیگم نے حیران نظروں سے سبیرہ کی طرف دیکھا۔ اتنا بڑا راز، اتنی بڑی بات اب تک وہ ان سے چھپائے ہوئے تھی۔ کیا فیروز نے کبھی اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا کہ اسے اس کا جائز وہ قانونی حق ہی دیتا؟ کیا فیروز کو اس سے اتنی نفرت تھی؟ سبیرہ نے آنکھیں جھکا لی۔ فردوس بیگم کی آنکھوں میں کیا نہیں تھے، بے یقینی، حیرانی اور دکھ۔ صبا فاروقی نے ایک اور فائل ان کے سامنے رکھی۔ میں نے فیروز کا موبائل ٹریس کروایا ہے، حالانکہ اس کام میں بہت سے لوگوں کی مدد لینی پڑی ہے، لیکن اس فائل میں اس کے نمبر سے کی گئی تمام کالز کی ڈیٹیلز ہیں، جس کے مطابق اس نے یہ پلان اپنی کزن حوریہ کے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ تمام کال سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سارا فیروز کا پلان تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بدنام کروانے کا بھیانک پلان تیار کیا تھا۔ آپ لوگوں نے ایسے درندے اور ظالم شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کیوں کر دی؟ صبا فاروقی نے رحم بھری نگاہوں سے سبیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فردوس بیگم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بس وکیل صاحبہ، خاندان اور برادری کا معاملہ تھا۔ بیٹیاں بڑوں کی ہوں یا چھوٹوں کی، کبھی کبھی ان کے نصیب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سبیرہ کا روم روم سلگ رہا تھا۔ فیروز اسے بدنام کروانا چاہتا تھا، آخر اتنی نفرت کیوں تھی اسے؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری نفرت میں اس قدر آگے نکل جائے گا۔ میں نے تو اس کا کبھی برا نہیں چاہا، پھر کیوں کرتا تھا وہ مجھ سے اتنی نفرت؟ وہ بھلے ہی دوسری تیسری چوتھی شادی کر لیتا، مجھے طلاق دے دیتا، میں ایک حرف شکایت کا زبان پر نہ لاتی۔ کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ سبیرہ دیوانی کی طرح بولی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ بات نفرت کی نہیں، خود غرضی کی ہے سبیرہ۔ اسے تم سے نہیں، تمہاری جائیداد سے دلچسپی تھی۔
اپنا روپیہ پیسہ تو وہ شہر کی طوائف پر لٹا چکا ہے۔ وہ جس طرح کی زندگی کا عادی ہے وہ ڈھیر ساری دولت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سو اس نے تمہیں بڑی ہوشیاری سے اپنے راستے سے ہٹانا چاہا۔ تمہاری موجودگی میں کوئی خاندانی شخص اسے اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتا، جبکہ تمہارے راستے سے ہٹ جانا ہی نہ صرف لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی، بلکہ اسے اس کا منچاہا رشتہ بھی مل جاتا۔ تمہاری ساری دولت و جائیداد سمیت شاید تمہیں جان کر حیرت اور دکھ ہو کہ وہ اپنی کزن حوریہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور وہ نادان لڑکی بھی اس کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھی۔ صبا فاروقی نے افسوس سے کہا۔ فردوس بیگم ایک صدمے کی کیفیت میں گھر گئی تھی۔ گاؤں کے کھوجی نے تصدیق دی ہے کہ اس رات حویلی کے پچھواڑے میں سبیرہ کے قدموں کے نشان کے ساتھ ساتھ فیروز کے قدموں کے نشان بھی تھے، اور فیروز کی گاڑی کے ٹائروں کے نشان بھی ملے ہیں۔ صبا فاروقی نے تمام فائلیں ترتیب سے ٹیبل پر رکھی۔ میں اتنی بڑی بھیانک سازش کا شکار ہو گئی، وہ سازش جو میرے شوہر نے میرے لیے تیار کی تھی، وہ شوہر جس سے میں نے ایک دن خود تک پلٹ آنے کی امید کی۔ سبیرہ نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ دکھ اور ذلت کے اتھاہ سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ عورت کی زندگی میں خوشگمانی کا بہت دخل ہوتا ہے سبیرہ، لیکن اگر عورت دل کی بجائے دماغ سے کام لے تو بہت سے مسائل سے بچ سکتی ہے۔ شوہر کے معاملے میں عورت ہمیشہ دل سے سوچتی ہے، اسی لیے نقصان اٹھاتی ہے۔ صبا فاروقی کو سبیرہ پر بے اختیار ترس آیا۔ اس ترقی کے دور کے باوجود سماج میں عورت پر ظلم و ستم کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک شخص کمزور ہو تو دوسرا اپنے آپ طاقتور ہو جاتا ہے۔ آخر ظلم اور زیادتی کا دائرہ عورت کے آس پاس ہی کیوں گھومتا ہے؟ رواجوں کا بوجھ ہمیشہ سے عورت ہی کیوں اٹھاتی ہے؟ ہر قربانی عورت سے ہی کیوں مانگی جاتی ہے؟ ہر تاوان عورت ہی کیوں بھرتی ہے؟ عدالت میں کیس چلا اور فیصلہ بھی جلدی ہو گیا۔ تمام ثبوت سبیرہ کے حق میں جاتے تھے۔ وہ جیت گئی، فیروز ہار گیا۔ میڈیا نے بھی سبیرہ کا ساتھ دیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم نے بھی اس کے فیور میں آواز اٹھائی اور غیر انسانی اور غیر اخلاقی روایت پر خوب تنقید کی۔ اس کی اجازت نہ قانون دیتا ہے اور نہ ہی مذہب۔ غیرت کے نام پر اس قسم کی دہشت گردی کو قابل نفرت قرار دیا گیا ہے۔ فیروز کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ فیروز کی فطرت کو دیکھتے ہوئے حوریہ کے ماں باپ نے اسے رشتہ دینے سے منع کر دیا۔ اس کی پرانی گرل فرینڈ چاندنی بھی اسے چھوڑ کر کسی دوسری موٹی آسامی کے ساتھ بزی ہو گئی۔ فیروز کو ماں باپ اور خاندانوں سے خوب جھڑ اور پھٹکار پڑی۔ سبیرہ نے فیروز کو چھوڑ دیا۔ وہ ایک بڑے صدمے سے گزری تھی۔ اسے نارمل زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا۔ اس کی زندگی رنگوں سے خالی ہو گئی تھی، جیسے شام کے بعد آسمان رنگوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے وجود نے ایسی چپ اوڑھ لی جیسے شام کے بعد چہچہاتے پرندے اپنے گھونسلوں میں چپ چاپ دبک جاتے ہیں۔ لیکن اس نے ارادہ کیا کہ اسے اپنے لیے جینا ہے، اپنی کمصورتی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا۔ شام کے بعد رات آتی ہے اور ہر رات کی ایک صبح ضرور ہوتی ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ صبح ضرور آئے گی جو اپنی روشنی اس کی زندگی کے سارے اندھیرے غائب کر دے گی۔ جہاداد نے ایسی زندگی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ تو ایک پڑھا لکھا سادہ سا انسان تھا۔ سبیرہ کے ساتھ ایسی زیادتی کے لیے وہ بہت دکھی اور شرمندہ تھا۔ گندے الزام کے بعد وہ اپنی مالکن کی اتنی توہین برداشت نہ کر پایا، اور آج وہ دل سے سبیرہ کے پاس معافی مانگنے آیا تھا۔ فردوس کو اس کی یادا بھائی اور دونوں میاں بیوی نے ایک فیصلہ کر لیا۔ بہت جلد سبیرہ کی زندگی میں جہاداد کے نام کا سورج نکل آیا، اور وہ مسز جہاداد بن کر زندگی سے خوشیاں حاصل کرنے لگی تھی۔ وہ خوشیاں جو زندگی نے اس کے نصیب میں لکھ رکھی تھی، مگر بغیر امتحان کے وہ ان تک کیسے پہنچ پاتی؟ جہاداد نے اس کو سر آنکھوں پر بیٹھا کر اسے ہر وہ خوشی دی جس کی ایک بیوی اور ایک عورت حقدار ہوتی ہے۔